جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کا دل و دماغ جنگ کے میدان سے ہٹ گیا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع چند صحابہ کے میدان میں رہ گئے۔ اب یہاں جو ہے یہ مسلمان جو گھبرا گئے اور بھاگنے لگے، تو اس وقت صرف کچھ چند، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت نامی گرامی صحابہ تھے آپ کے، جو آپ کو گھیرے میں لے لیا، آپ کو یہاں گھیرے میں لے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی چوٹ نہ آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی۔ پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے اور بہت سے قتل ہوئے۔ پھر ان میں سے بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 25 میں اسی کا ذکر ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، خدا تعالیٰ نے تم کو بہت موقع پر غلبہ دیا، جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے گرے ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کر آمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود وہ اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی۔ بے شک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے، ابھی جو صورت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ بھی سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 24 تھی، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ جب آپ تھوڑے بچ گئے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیجی، فرشتوں کی مدد بھیجی۔ ان فرشتوں نے ان کفار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ پھر آگے حدیث، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا چاہیے، فخر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ غرور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا پیسے والا ہو، کتنا بڑا کوئی مالدار ہو، کتنا بڑا کسی طاقتور ہو، اللہ کے سامنے سب کمزور ہیں۔ اللہ کے لیے لڑا جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر کام کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوگی، کام ہو تب بھی اور زیادہ ہو جب بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا گیا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے شک، آمین ثم آمین۔ کبھی انسان کو اپنے اوپر تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے اوپر گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ اپنی طاقت کے اوپر، نہ اپنے پیسے کے اوپر، نہ اپنی سندرتا کے اوپر، نہ اپنے عہدے کے اوپر۔ بہت سے ہوتے ہیں نا کہ مطلب کہ اونچے عہدے پہ چلے گئے تو وہ ادھر کیا کرتا ہے تو ہے، تیرے کو پتہ ہے کون ہوں میں، وہاں کا بدماش ہوں اور تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے بھرتی پہن رکھی ہے، پولیس والا ہوں میں، اور تجھے پتہ ہے میں فلانی فیکٹری کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے یہ پورے عالم انسان کو سبق دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کبھی اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کبھی تکبر کرنا، کیونکہ فتح دلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی فتح نہیں دلا سکتا۔ بڑی بڑی سینائیں، بڑی بڑی توپ، بڑے بڑے قلعے، ابھی دیکھا نا آپ نے جنگ خیبر میں 7 قلعے فتح کیے مسلمانوں نے۔ یہودی اس کے اندر چھپ کے بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے؟ کہ ہمارے قلعے بہت بڑے بڑے ہیں اور ہم اس قلعے کے اندر چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہمارا کوئی نقصان، ہمارا کچھ بال باقا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے پکڑے گا اس کو، کہاں سے اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ انسان کی سوچ سے بہت دور ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کو سمجھنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، یہاں تک گفتگو کی، جس میں جہاد کی صورتیں، آگے انشاءاللہ اور کچھ صورتیں ہیں
ذات سے تعلقات رکھنے والی حدیث مبارک ہے، اس کے ذریعے سے خلاصہ کریں گے، اور پروردگار ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کے حق میں دعا فرمائے، اپنے رشتہ داروں کی، محلے پڑوس والوں کی خیر و خیر کرتے رہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں، اور غریب مسکین بے سہارا مجبوروں کی، جن کے گھروں میں موتیں ہو گئی ہیں، جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے گھروں میں ماتم چھایا ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے آج لاشوں کو دیکھ کر کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی نصیحت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خفا ہو جاتا ہے تو اپنا عذاب ایسے ہی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول کے باغی ابھی اس دنیا میں کھلم کھلا گھوم رہے ہیں، جو کہ قرآن کو، نبی کو، اللہ کو غلط کہتے ہیں، اس کو خدا کو غلط کہتے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا انسانوں کے لیے۔ صرف اللہ تعالیٰ اتنا کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، سیدھے راستے پہ چلو، غلط کام سے بچو، بزرگوں کی عزت کرو، بچوں کو اچھی تعلیم دو، ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ باقی نبی ہیں، ولی ہیں، نبیوں کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے بعد نبی کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ کے گناہوں سے بچائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، معصوم انسانوں کو شیطانی مکر، شیطانی چال، شیطانی فتوے، شیطانی علم سے ان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ عمرہ معطل ہے رمضان میں، اور مساجد ہے ویران رمضان میں، ہم غریبوں یتیموں کی فریاد سن، اس وبا کو ختم کر تو رمضان